عدلیہ کا جو مقام اور جو مرتبہ جناب فاروق اعظم نے ہمارے سامنے رکھا اور عدل کی جو تصویر انہوں نے ہمیں دکھائی. قاضی شرح کی عدالت میں مقدمہ آیا حضرت عمر پہ. کیس کیا ہے؟ کیس یہ ہے، ایک بدو ہے، حضرت عمر اس سے گھوڑا خریدنا چاہتے ہیں. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ میں پہلے گھوڑا چیک کروں گا، دیکھوں گا کیسا ہے. اس نے کہا جی آپ کیسے دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا میں اس کے اوپر سواری کروں گا، دوڑاؤں گا، اگر مجھے پسند آیا تو پھر لوں گا ورنہ نہیں لوں گا. حضرت عمر فاروق گھوڑے پہ چڑھے، گھوڑا دوڑانے لگے. رستے میں گھوڑے کا پیر کسی جگہ پہ پھسل گیا، کسی جگہ سے گھوڑا گر گیا، اس کی ٹانگ پہ زخم آ گیا. بدو کہنے لگا جناب آپ گھوڑا خریدیں. حضرت عمر فاروق نے فرمایا مجھے پسند ہی نہیں آیا. اس نے کہا جی پسند نہیں آیا تو زخمی کیوں کیا ہے نا مقدمہ؟ توجہ ہے آپ کی جی؟ ہائے ہائے، گھوڑے کا مقدمہ بھی بادشاہ پہ ہو سکتا ہے. یہاں تو جناب آپ گھوڑے سے بھری رقم ہو تو اس کا مقدمہ نہیں کر سکتے. گھوڑا مقدمہ، کیس دیکھیں کیسا شاندار. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی میں نے تیرے ساتھ بات کی تھی کہ میں دوڑاؤں گا، میں نے دوڑانے کی اجازت لی تھی اور میں نے جان بوجھ کے نہیں گرایا، پھسل گیا، گر گیا، چوٹ لگ گئی. وہ کہنے لگا جی میں نے تو صحیح سلامت دیا تھا نا آپ کو، بات ٹھیک ہے، آپ صحیح سلامت. حضرت عمر کا جھگڑا ہو گیا. اب وہ بدو دور سے آیا ہے، مدینے میں گھوڑا بیچنے آیا ہے، وہ جانتا نہیں. حضرت فاروق اعظم سے کہنے لگا اب کیا بنے گا؟ تو آپ نے فرمایا تو قاضی شرح کی عدالت میں جا کے مجھ پہ مقدمہ کر. تو وہاں جا کے کبھی کسی مجرم نے بھی کہا ہے کہ جا فلانی جگہ کیس لگا جا کے؟ کبھی کسی نے کہا ہے؟ سن سن کے صحابہ کی باتیں جب لوگ مسلمان ہوتے تھے، پھر سرور عالم کی یارو گفتار کا عالم کیا ہوگا. اور چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا. یہ حال ہے خدمت گاروں کا، سرکار کا عالم کیا ہوگا. یہ حال ہے خدمت گاروں کا، سرکار کا عالم کیا. حضرت سیدنا فاروق کہ جا میرے اوپر مقدمہ کر. قاضی، اور ایک روایت یہ ہے کہ وہ مسلمان بھی نہیں تھا، وہ بدو مسلمان بھی نہیں تھا. قاضی شرح کی عدالت میں مقدمہ چلا گیا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاضی صاحب نے پیغام بھیجا، فرمایا کہ آپ کے اوپر مقدمہ آیا ہے، آپ سارے کام چھوڑ کے فوراً آئیں، اس لیے کہ بندہ دور کا رہنے والا ہے، اس نے واپس بھی جانا ہے. انصاف فوری، انصاف. یہاں تو دادا کیس کرتا ہے، پوتا رزلٹ دیکھتا ہے. کہا جا فوری آنا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے، فوراً پہنچے. اب کیس حضرت عمر فاروق نے دلیل پیش کی، فرمایا جی میں نے کہا تھا چیک کروں گا، میں نے چیک کیا، پھر یہ ثابت کریں کہ میں نے جان بوجھ کے گھوڑے کو ٹھوکر لگائی ہو، تیز دوڑایا ہو، تو میں نے تو چیک کیا، وہ خود بخود گر گیا ہے. وہ بندہ کہنے لگا جی انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں چیک کروں گا، اگر پسند آیا تو لے لوں گا. اب جب میں نے ان کے ہاتھ میں لگام دی تو میرا گھوڑا تندرست تھا، جب ان کے ہاتھ میں نے لگام دی تھی تو تندرست تھا، اور اب جب واپس کیا ہے تو بیمار ہے، انہوں نے زخم لگا دیا ہے. تو یہاں یہ میرا گھوڑا خریدیں، یہاں یہ مجھے جس طرح لیا تھا اسی طرح واپس کر دیں. حضرت سیدنا عمر فاروق نے اپنی دلیل پیش کی، اس بدو نے اپنی دلیل پیش کی. قاضی شرح نے مقدمہ سنا، سن کے فرمانے لگے فاروق اعظم سے آپ کی غلطی ہے، اے عمر آپ کی غلطی ہے. آپ یہاں تو گھوڑا خریدیں، اسے پیسے دیں، یا جیسا لیا تھا ویسا واپس کریں. یہاں آپ، اب قاضی صاحب فیصلہ سنا رہے، یہاں تو آپ گھوڑا خریدیں اور جو سودا طے ہوا تھا اس کے مطابق خریدیں، یا جیسا لیا تھا ویسا واپس کر دیں. حضرت عمر فاروق بڑے راضی ہوئے، بڑے خوش ہوئے. فرمایا یار میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں، میں خریدنے کو تیار ہوں، میں گھوڑا خریدنے کو تیار ہوں. گھوڑا خرید لیا حضرت عمر نے، پیسے دے دیے، بدو کو پیسے ملے. اب اگلے جملے قاضی شرح کے، فرمایا فاروق اعظم یہ بندہ آپ کی وجہ سے پریشان بھی ہوا ہے، اب
آپ کی وجہ سے آپ اسے روٹی بھی کھلائیں گے، جانے کا کرایہ بھی دیں گے. آپ روٹی بھی کھلائیں گے اور کیونکہ اس کا گھوڑا آپ نے لے لیا، سواری کا بندوبست کرے. وہ بدو اب دیکھ رہا ہے. ایک روایت میں نے کی کہ مسلمان ہے، دوسری روایت ہے مسلمان بھی نہیں ہے. وہ یہ نظارہ، یہ حال ہے خدمت گاروں کا. یہ نظارہ دیکھ رہا ہے، یہ سارا نظارہ دیکھ رہا ہے. جب قاضی صاحب نے فیصلہ کیا تو حضرت عمر کہنے لگے چلا بھائی روٹی بھی کھلاتا ہوں اور اپنے بیٹے کو کہتا ہوں جہاں تو نے جانا ہے چھوڑ کے آئے. جب نکلنے لگے تو بدو کہنے لگا اب میں نے کہاں جانا ہے، مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں اب مسلمان ہونا چاہتا ہوں. اب میں نے کدھر جانا ہے، اب جانا تھا جدھر چلا گیا یہی رہوں گا. اس لیے کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات. وہ کیا بہک سکے جو یہ چراغ لے کے چلے. تیرے غلاموں کا نقش قدم دیکھے اور پھر وہ چلا جائے. سوال ہی تو یہ حال ہے خدمت گاروں کا. سرکار کا عالم کیا ہوگا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضیوں کا تقرر کرتے وقت سب سے زیادہ احتیاط کرتے تھے کہ بندہ کس قسم کا ہے، اس کا مزاج کیا ہے، معاشرے میں اس کا وقار کیسا ہے. اس حساب سے اس کو تقرر کرتے تھے قاضی کے لیے. اور کیا حال تھا. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے قاضی مقرر کیا، بعد میں معزول کر دیا. کیوں آپ نے معزول کیا ہے؟ تو حضرت عمر کہنے لگے اس کی وجہ ہے. ایک دن ایک شخص نے، حضرت ابی بن کعب نے مجھ پر مقدمہ کیا، حضرت عمر پر مقدمہ کر دیا. تو فرماتے کہ میرے سامنے میں دیکھ رہا تھا، جب میں عدالت میں پہنچا تو زید بن ثابت نے میرا کھڑے ہو کے استقبال کیا، اور جب مدعی آیا ہے تو وہ بیٹھے رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ جب آپ دونوں میں ملتے وقت انصاف نہیں کر رہے تو فیصلے میں کیسے انصاف کریں گے. آپ اس قابل نہیں کہ آپ کو قاضی بنایا جائے. معزول کر دیا. اگر میں بحیثیت مجرم، بحیثیت ملزم آیا ہوں، اگر آپ نے میرا کھڑے ہو کے استقبال فرمایا تو پھر مدعی کا تو زیادہ حق بنتا تھا. اس اپنی ذات سے، اپنی ذات، میرے دوستو میں نہیں اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتا آج عدل کے لیے. آپ نہیں پیش کرتے، کیسے عدل قائم ہوگا. ہم سامنے والے کا احتساب کرتے ہیں، فلانے نے یہ کیا، فلانے نے یہ کیا، فلانے نے یہ کیا. تم نے خود آگ لگائی ہے چمن میں اپنے، کر کے توہین شہر شام کو الزام نہ دو. تم نے خود نور کا ظلمت سے کیا ہے سودا، بے سبب گردش ایام کو الزام نہ دو. تو اپنی ذات کی طرف دیکھ. تو نے بھائیوں سے عدل کیا ہے، بیٹوں کے درمیان عدل کیا ہے، تو نے اپنے دین کے ساتھ عدل کا رویہ قائم رکھا ہے، مسجد سے عدل کیا ہے. تو جس مسند پر برا جمان تھا تو نے اس مسند کے ساتھ عدل کیا ہے. اگر تو عادل ہے تو پھر سامنے والے کا احتساب کر، اور اگر تو عادل نہیں تو پہلے اپنی اصلاح کر، پہلے اپنے اوپر توجہ دے، پہلے اپنی ذات کی تعمیر کر، پہلے اپنے اوپر غور کر، پھر سامنے والے کے احتساب کی تجھے اجازت دے. حضرت فاروق اعظم نے اپنے آپ سے قاضی شرح کی عدالت میں مقدمہ ہوا حضرت عمر پہ. میں نے پہلے کہا کہ یہاں تو استثناء ہی حاصل ہے نا، آپ پرچہ ہی نہیں کرا سکتے تو وہ عدالت میں کیسے آئیں گے. یہاں تو 20 دن لگ جاتے ہیں. وزیر اعظم صاحب آ رہے ہیں، پہنچ رہے ہیں، چل رہے ہیں، 25 سیاستدانوں نے ساتھ لیے ہیں، گاڑیاں سج گئی ہیں، میڈیا کے کیمرے لگ گئے ہیں، اور پھر وہ پہنچے بھی ہیں تو وہاں بھی انہوں نے کہا جی ہم بات نہیں مانتے. عدل اپنی ذات سے، عدل اپنی ذات. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی میں بھر دیا دنیا کو عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ بھر دی دنیا. میرے ساتھیوں، آج ناانصافی عام ہے اور ہم پر اعتراض ہے کافر کا. وہ کہتے ہیں تم عدل نہیں کر سکتے. بولا آدمی ہے نا، وہ دیکھتا ہے آج کل کے مسلمانوں کو، آج کل کے مسلمانوں کو دیکھ کے رائے قائم کرتا ہے. ہم اسے کہتے ہیں آج کل کے مسلمان نہ دیکھ، وہ جنہوں نے ڈائریکٹ نبی پاک کی نگاہ سے فیض پایا تھا انہیں دیکھ. ڈائریکٹ جو رسول پاک کی نگاہ کے فیض یافتہ تھے، عدل و انصاف سے بھر دی دنیا. حضرت فاروق حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بلند پایا آدمی تھے، مصر کے گورنر تھے. حضرت فاروق اعظم نے انہیں متعین کیا تھا. ان کے بیٹے کا مصر میں جھگڑا ہو گیا کسی عام آدمی کے ساتھ، گورنر کے بیٹے کا.
اور گورنر کے بیٹے نے اس مصری کوئی کام آدمی کو درے مارے. تجھے پتہ نہیں میں گورنر کا بیٹا ہوں؟ مصری نے کیا کیا، گھوڑے پہ بیٹھا سیدھے مدینے آ گیا، سیدھا مدینے. حضرت فاروق اعظم کے در دولت پہ پشت سے کپڑا اٹھایا، پشت سے اس نے اپنے نشان دکھائے تو جناب عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ایک عام آدمی ہے، جانتے کوئی نہیں، تمہیں رو پڑے اتنا ظلم، اور میری سلطنت میں کوڑے برسے تیری پشت پہ. فوراً بھیجا، جاؤ بلا کے لاؤ. حضرت عمر بن عاص اپنے بیٹے سمیت آئے، بڑی عدالت ہے. حضرت فاروق اعظم کے لفظ، فرمایا اس کو اس کی ماں نے آزاد پیدا کیا تھا، تو نے اسے کیوں غلام بنایا ہے؟ اس کی ماں نے آزاد جنا تھا، تو نے کب سے لوگوں کو غلام کا؟ بیٹے یہ کیا کہتا تھا؟ یہ کہتا تھا میں گورنر کا بیٹا ہوں، تو مجھے جانتا نہیں. فرمایا اب یہ بھری عدالت ہے، کوڑا پکڑ اور اس گورنر کے بیٹے کی پشت پہ برسا اور اسے کہہ تو گورنر کا بیٹا ہے، میں محمد کا غلام ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسے بتا، اسے اب بتلا کہ تو گورنر کا بیٹا ہے نا، میں نبی پاک کا غلام ہوں. اور جو مصطفیٰ کے غلام ہوتے ہیں وہ سارے برابر ہوا کرتے ہیں، اور کائنات میں اگر کوئی عزت کی بات ہے تو وہ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا ہے، حضور کا کلمہ پڑھنا باعث عزت. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو اس لیے کہ تم لوگوں کی ہدایت کے لیے پیدا کیے گئے. یہ مزاج حضرت عمر اپنے گھر سے. آپ نے گورنروں پہ پابندی لگائی تھی، باریک لباس نہیں پہننا، ریشم کا لباس نہیں پہننا، اور دروازے پہ دربان کھڑے نہیں کرنے، کوئی پہرے دار نہ ہو. جب کسی کا جی چاہے ڈائریکٹ تم سے ملاقات کرے. یمن کے والی ایاز پتا چلا کہ باریک لباس پہنتے ہیں اور دروازے پہ دربان بھی رکھے ہوئے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا. حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جاؤ تحقیقات کر کے آؤ. واپس لوٹے، کہا حضرت جی بات ٹھیک ہے. فرمایا بلاؤ گورنر صاحب کو. گورنر صاحب آ گئے. آپ نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے تیرے دروازے پہ دربان رہتے. کہا حضرت جی خطرہ بڑا ہے. سنا ہے تو باریک لباس پہنتا ہے. کہا حضرت صاحب بہت بڑے لوگ سفیر آتے ہیں کئی ملکوں کے، اس لیے پہنتا ہوں. فرمایا تجھے سفیروں کی فکر ہے یا نبی پاک کی حدیث کی؟ یہ تو کیا بات کر رہا ہے، حکمتیں بیان کر رہا ہے، وقتی دلائل دے رہا ہے، عموم بلوا کا بہانہ لگا رہا ہے. فرمایا اس کا مطلب ہے کہ تو باریک لباس بھی پہنتا ہے اور تیرے ساتھ دربان بھی ہیں، پہرے دار بھی ہیں، لوگوں کو دقت ہوتی ہے. گردن جھک گئی. فرمایا گورنر صاحب کو لے جاؤ، ان کے کپڑے بدلواؤ، انہیں بوری اور ٹاٹ کا لباس پہناؤ. یہ گورنری کے قابل نہیں، انہیں اونٹ چارنے کی ڈیوٹی دو، یہ اونٹ چرایا کریں. یہ گورنری کے قابل نہیں. جو رسول پاک کی امت کا خیال کرنا نہ جانے اور جسے اللہ عزت دے تو وہ عیاشی میں گزار دے، وہ یاد رکھے کہ یہاں تو اس کے لیے شاید دنیا میں کوئی سہولت ہو اور یہاں تو شاید اسے عدل نہ مل سکے، لیکن جب اللہ عدل کرے گا تو رسوا کر دے گا. اگر اللہ عدل کرے گا تو پھر عذاب دے گا. آج اس کو ذرا سا اقتدار ملتا ہے، ذرا سی شہرت ملتی ہے، ذرا سی عزت، ذرا سا پیسہ، اس سے سنبھالا نہیں جاتا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لے جاؤ اسے، یہ اونٹ چلانے کے قابل ہے، گورنری کے نہیں. اس فرمان کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ باقی سارے گورنر غلطی ہوتی بھی تھی تو ٹھیک کر لیتے تھے، کوئی غلطی ہوتی بھی تھی تو اپنی اصلاح کر لیتے. انہیں پتا تھا جناب فاروق اعظم کبھی بھی ٹلیں گے